من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر ورعه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ذات کی رنگ کو بو نہ رہے. منہ میں کمال اتنا پیدا کر کہ سوا ہو کے میرے ہو نہ رہے. میرے محترم بزرگان دین، سامعین محترم، سامعین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے تلاوت کی ہے، ایک عام قریب روحانی بیماری کا ذکر فرمایا اور اس کے نقصان کا ذکر بھی فرمایا. اور حدیث پاک میں جو میں نے پڑھی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیماری کے نقصان کا بیان فرمایا اور بیماری کی تعریف بھی فرمائی. اس بیماری کو اولیاء اللہ ام الامراض کہتے ہیں. ام الامراض، ساری بیماریوں کی جڑ، ساری روحانی بیماریوں کی جڑ. جیسے اطباء اور حکماء قبض کو ساری جسمانی بیماریوں کی جڑ قرار دیتے ہیں، حکماء اور اطباء فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو قبض ہے، اب کوئی اور بیماری بھی ہے تو پہلے علاج قبض کا کرو. قبض جب تک دور نہیں ہوگی باقی بیماری کا علاج مشکل ہے. اسی طرح بھی اطباء روحانی، اولیاء کرام، نفس کی اصلاح کرنے والے، نفوس کو غلط جذبات سے، خسائل رذیلہ سے پاک کرنے والے لوگ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ساری روحانی بیماریوں کی جڑ تکبر ہے. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ ناجائز طور پر اکڑنا، جہاں اکڑنے کا حق نہ بنتا ہو، نہ حق بات پر اکڑ جانا کہ میں اس کو نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا، میں کیوں مانوں. اس کو تکبر کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے تکبر کی تعریف بھی اس میں فرمائی. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں کو اور اپنی آیتوں کو ان لوگوں سے جو زمین